پروگرام چل پڑا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے چند منٹ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت کا مختصر سا ترجمہ جو آپ سبوں کی یادداشت میں بیٹھ جائے کر دوں اور اس کی معمولی سی تشریح آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے جو کتاب ہدایت ہم سبوں کو عطا فرمائی ہے، اسی کتاب ہدایت کی حکمرانی قیامت تک رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی صفت خود اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت ہے، وہ دستور و آئین ہے جو تمام تر دستور و آئین کے مقابلے میں سب سے سٹیک اور سب سے سیدھی، سب سے سچی، اور اس کے فیصلے، اس کے قوانین ایسے ہیں کہ جس میں کسی بھی طرح کی افراط و تفریط کی گنجائش نہیں اور نہ تو کسی کی حق تلفی کا شائبہ۔ یہ وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر، اس کی وضاحت اور توضیح ہم سبوں کے پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کی انہی وضاحتوں، انہی تشریحات کا نام حدیث ہے۔ انہی احادیث کو ہمارے بزرگوں نے، محدثین نے کتابی شکل میں جمع فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو دستور حیات ہے، اس کی تشریح جو مختلف سینوں میں جمع تھی، وہ ایک جگہ کتابی شکل میں موجود ہو جائے۔ انہی مجموعوں کا نام صحاح ستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دین میں خرابی پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بہت سی باتوں کو غلط طریقے سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ علماء اور طلباء جو ابھی طلباء ہیں، ابھی چند منٹ کے بعد یہ عالم قرار دے دیے جائیں گے، یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی شکل کو بگاڑنے کے لیے اور دین سے دور کرنے کے لیے مختلف طرح کی شکلیں اور تدبیریں اختیار کی گئی۔ بگاڑنے کی ایک شکل یہ اختیار کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی باتوں کو منسوب کر دیا جائے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا، اور کچھ لوگوں نے دین سے دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تشریحات، جن کو ہم لوگ حدیث کہتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو دین کی صحیح شکل
اور صحیح صورت اس وقت تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم حدیث شریف کو نہ جانیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ سیکھیں گے۔ دین سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث شریف یہ تو کوئی آسمان سے نازل ہوئی کتاب تو ہے نہیں، آسمان سے نازل ہوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے یہ آسمان سے نازل شدہ مضمون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کہ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں، بولتا ہوں، انسانی ضرورت کے علاوہ وہ سارا کا سارا دین کا حصہ ہے، وہ سب کا سب وحی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے جانب سے وحی کیا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ بھی نازل ہوا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک دوسرا ورژن ہے، اس کی دوسری شکل ہے۔ قرآن مجید کی یہ تشریح ہے، یہ حدیث کا مجموعہ، انہی مجموعوں کو ہم لوگ صحائے ستہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب جو غلط باتیں منسوب کر دی گئی تھی، ان احادیث کو جو ضعیف قسم کی حدیثیں تھیں ان کو چھاڑ دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، اور اس کو محدثین نے 6 کتابوں میں اور کچھ قول کے مطابق 7 کتابوں میں یا 8 کتابوں میں، لیکن امت کا اتفاق اس بات پر ہو گیا ہے کہ یہ 6 کتابیں ہیں جس میں حدیث صحیح کا بیشتر مجموعہ موجود ہے۔ یہ مجموعہ دراصل دین کی شکلیں ہیں کہ ہمیں کیسے سونا ہے، ہمیں کیسے بیٹھنا ہے، ہمیں کیسے کھانا ہے، ہمیں کب کب بال جھاڑنا ہے، ہمیں کب تیل لگانا ہے، ہمیں ناخن کاٹنا ہے تو کیسے کاٹنا ہے، ہمیں کسی سے گفتگو کرنی ہے تو کیسے گفتگو کرنی ہے، اور ہمیں اپنے ہم مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے ملاقات کرنی ہے، ایک مسلمان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہو تو وہ کیسے ملے، ایک مسلمان کی ملاقات ایک غیر مسلم سے ہو تو وہ کیسے ملے، یہ تمام وہ تشریحات ہیں۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کے اوپر زیادتی کر دے، کوئی مرد کسی عورت پر، کوئی عورت کسی مرد کے اوپر، یعنی جتنے بھی دنیا میں قوانین انصاف کے لیے بنائے گئے ہیں وہ تمام انصاف کے منصفانہ قوانین ان احادیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ انہی حدیثوں کو ان طلباء نے پڑھا ہے اور ان طلباء کے اساتذہ نے بڑی محنت سے پڑھایا ہے۔ اب آج کے آخری درس کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ عالم قرار دیے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ لوگ دین کی خدمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے، دین کی بگڑی ہوئی شکلوں کو درست کرنے اور دین کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں نے کچھ زیادہ آپ کے سامنے کہہ دیا ہے، اس کے لیے معذرت۔ اب میں جامعہ رحمانی کے محترم استاد جناب مولانا محمد معین کوثر قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جامعہ رحمانی نے 60 سال میں حدیث شریف کی کس طرح خدمت کی ہے، مختصر سی روشنی ڈالیں جناب مولانا محمد معین کوثر قاسمی۔ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نضر اللہ عبدا سمع مقالتی وعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواہ ابن ماجہ۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، حاضرین مجلس اور عزیز طلبہ، حدیث شریف قرآن مجید کی طرح اسلامی شریعت کا بنیادی ماخذ و سرچشمہ ہے۔ اسلامی شریعت کی تفہیم اس کے بغیر ممکن نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف قرآن مجید کی تفسیر و تشریح اور معنی و بیان ہے۔ اس کا پڑھنا، سمجھنا، اس کی خدمت کرنا اور اس پر اپنی ذہنی و عملی قوتوں کا صرف کرنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حدیث شریف کی سماعت، روایت، حفاظت اور تفہیم کا سلسلہ قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ملک ہندوستان جو کہ علماء و محدثین کی سرزمین ہے، یہاں ہر دور میں ایسی شخصیات موجود رہی ہیں جن کے نفوس قدسیہ سے چمنستان علم حدیث کی بہاریں قائم رہی ہیں، اور درس حدیث کی نامعلوم کتنی درسگاہیں قائم ہوئیں، اور یہ مبارک سلسلہ چلتا ہوا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تک پہنچا، اور پھر یہ بابرکت سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر تک پہنچا۔ حضرات سامعین باوقار، جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کے بانی اول قطب عالم حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جہاں ایک طرف فقیہ النفس، خادم قرآن، مصلح امت اور مناظر اسلام کی تھی، تو وہیں دوسری طرف محدث وقت کی بھی تھی۔ حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے نامور و ممتاز علماء و محدثین سے حدیث شریف کا درس لیا اور اجازت حدیث حاصل کی، جن میں سر فہرست استاذ العلماء حضرت مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی، حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری اور اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دلاری کی مسجد کانپور میں حدیث شریف کا درس دینا شروع کیا۔ آپ کے درس کا یہ حال تھا کہ صبح سے لے کر کے شام تک ضروری کاموں کے علاوہ سارا وقت درس حدیث ہی میں صرف ہوتا، اور پھر اس کے بعد مدرسہ فیض عام کے محتمم کے پیہم اصرار پر اور اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے مدرسہ فیض عام میں 3 سالوں تک مسند حدیث کو آباد کیا اور حدیث شریف کا مقبول درس دیا۔ حضرات، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ حضرت مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت حدیث سے نوازا تھا، اور اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس اعتبار سے حضرت مونگیری علیہ الرحمہ اور مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
تو اس اعتبار سے حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند حدیث بہت ہی عالی اور قلیل الوسائط ہے، جو کہ انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے۔ حضرات سامعین، جب 1942 عیسوی کو حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ بانی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جامع رحمانی کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ یہاں عربی تعلیم کا ماحول برپا ہوا، عربی درجات قائم کیے گئے اور مشکات شریف تک کی تعلیم کا نظم ہوا، تو اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ سرزمین بہار، جو کہ ایک زمانہ میں علم حدیث درس حدیث کا مرکز رہی ہے، اب یہ سنہرا سلسلہ ایک عرصہ سے ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا کیوں نہ جامع رحمانی جیسے مرکزی ادارے میں حدیث شریف کی آخری و تکمیلی تعلیم دی جائے اور فضیلت کا درجہ کھولا جائے، تاکہ یہ خلا بھی پر ہو جائے اور طلباء کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ اور حدیث شریف سے بے پناہ محبت کی وجہ سے 9 فروری 1966 عیسوی کو جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں افتتاح دور حدیث شریف کے لیے ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے ممتاز اکابر علماء، شیوخ اعظام اور اساتذہ نے شرکت فرمائی۔ یہ موقع چونکہ بڑا تاریخی اور یادگار ہے، مناسب ہے کہ اجلاس میں تشریف فرما چند ممتاز علماء کے نام بھی ذکر کر دی جائے۔ حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا اسحاق صاحب ندوی شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ، حضرت مولانا ابو العرفان صاحب ندوی محتمیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر اکابر علماء نے فن حدیث کی ضرورت و اہمیت، حدیث کی حجیت اور شریعت اسلامیہ میں اس کے مقام و مرتبے پر جامع و وقیح خطبات پیش کیے، اور پھر آخر میں فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے الجامع الصحیح للبخاری، بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کا پہلا سبق پڑھایا، اور اس طریقے سے جامع رحمانی میں دور حدیث شریف کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ نصف صدی سے زائد عرصے سے جامع رحمانی پورے آب و تاب کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے مسلسل حدیث شریف کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور سن 2024 تک تقریباً 59 سال کے عرصے میں تقریباً 604 تشنگان علم حدیث نے جامع رحمانی سے سیرابی حاصل کی ہے۔ دور حدیث شریف کی افتتاح کے بعد حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ 26 سالوں تک موطا امام مالک کا درس دیتے رہے، اور اس سے پہلے حضرت امیر شریعت رابع نے حدیثوں کی تدوین و ترتیب کی تاریخ پر کتابت حدیث کے نام سے ایک جامع رسالہ تحریر فرمایا، جس میں آپ نے مضبوط دلائل سے حجیت حدیث کو ثابت کیا، منکرین حدیث کا رد فرمایا، اور حدیث کی حجیت اور حدیث کی استنادی حیثیت کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کا مؤثر انداز میں ازالہ فرمایا، اور آپ نے مدلل طریقے سے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حدیثوں کی تدوین و کتابت کا سلسلہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہو چکا تھا۔ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے بعد آپ کے لائق و فائق فرزند حضرت امیر شریعت صاحب مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے پناہ علمی، دینی، ملی و قومی مصروفیات کے باوجود موطا امام مالک کا درس اپنے ذمہ رکھا۔
اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1991 سے تا حیات اس کتاب کا طلبہ دور حدیث شریف کو درس دیتے رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث شریف سے والہانہ محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کے موقع پر اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر خانقاہ رحمانی حاضر ہوتے اور طلبہ دور حدیث شریف کو بخاری کی آخری حدیث کا درس دیتے، اجازت حدیث سے نوازتے اور آپ کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کیے گئے بعض خطبات حدیث شریف کے پیغام کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امیر شریعت سامن، مفکر ملت، موجودہ سرپرست محترم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں حدیث شریف کی معیاری و عمدہ تعلیم کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور اس بات کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حدیث شریف سندن و متنن، روایتاً و درایتاً پڑھائی جائے۔ اور حضرت امیر شریعت سابق مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے بعد حضرت امیر شریعت ثامن مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم ختم بخاری شریف کے موقع پر طلباء کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتے ہیں اور اجازت حدیث سے نواز کر دعا فرماتے ہیں۔ حضرات، خانقاہ رحمانی کی یہ بھی ایک خصوصیت اور خوبصورت روایت رہی ہے کہ یہاں کے تمام سجادگان کی سند حدیث بہت ہی عالی رہی ہیں۔ الحمدللہ موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی سند بہت عالی ہے۔ حضرت دامت برکاتہم کو حدیث شریف کی تمام کتابوں کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے حضرت مولانا یحییٰ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمٰن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل ہے اپنے والد ماجد مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ باقی اوپر کی سندیں کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرات، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت سے اہم حصے اور گوشے بھی رہ گئے ہیں۔ میں صرف آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے 3 مارچ 2012 کو مفکر اسلام امیر شریعت سابق حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں دارالحکمت کے نام سے ایک مستقل باضابطہ شعبہ قائم فرمایا تھا، جس میں عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن مجید اور پھر حفظ قرآن مجید کے بعد عالمیت و فضیلت تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اول دن سے اس شعبہ کو حضرت سرپرست محترم دامت برکاتہم اور جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی توجہات اور نگرانی حاصل رہی ہیں۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج دوسری دفعہ ختم بخاری شریف کے موقع پر بعض وہ طلباء بھی شریک درس ہیں جنہوں نے دارالحکمت میں رہ کر کے عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر قرآن کے حفظ کی تکمیل کے بعد عالمیت و فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی اور آج بخاری کے آخری درس میں شریک ہیں۔ اللہم زد فزد۔ اللہ تعالیٰ سدا جامع رحمانی کو آباد و شاداب رکھے اور خدمت حدیث سے یوں ہی معمور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت ہی حسین اور خوبصورت نعت کا مجموعہ ہم لوگوں کو سنایا اور انہوں نے ایک دعا دی کہ نبی کی نعت خانوں میں میرا نام نہیں کہنا۔ اب تک وہ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور ہم سب کے سب دعا گو ہیں کہ وہ
زندگی کے آخری سانس تک اس کام کو انجام دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے خوش الحانی اور خوش آوازی کو باقی رکھے۔ اب میں جامعہ رحمانی کے موقر اور بڑے استاد حدیث اور ناظم تعلیمات جناب مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری مدثر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور عوام کے سامنے، طلباء کے سامنے حدیث شریف کا مقام اور اس کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالیں۔ حضرت مولانا محمد جمیل احمد صاحب بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم حديثين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينفع كان له خيرا من عبادة 60 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی پڑھوں گا۔ اس حدیث پاک میں حدیث شریف کے مقام کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 حدیثوں کو پڑھا، یاد کیا، 2 حدیثوں سے مراد کم از کم 2 حدیثیں، زیادہ جتنی حدیثیں یاد کر لیں، لیکن اگر کم از کم 2 حدیثوں کو اس نے سیکھ لیا اور پھر اس سے نفع حاصل کیا، یعنی ان حدیثوں کے مطابق اس نے زندگی گزاری، ان حدیثوں کے اندر جو روشنی ہے اپنی زندگی میں اس روشنی کو لیا، اور آگے حدیث میں ہے کہ پھر ان دونوں حدیثوں کو دوسروں کو پڑھا دیا، ان دونوں حدیثوں کی تعلیم دی تاکہ وہ دوسرا بھی اس سے نفع حاصل کر سکے، وہ بھی اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزار سکے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اتنا اونچا عمل ہے، اتنا مقبول ترین عمل ہے کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر یہ عمل ہے کہ ایک شخص 60 سالوں تک عبادت میں لگا رہے
اور پھر اس پہ جو اجر ثواب مرتب ہوگا اس سے کہیں زیادہ ثواب اور اجر اس عمل پہ ہے کہ دو حدیثوں کو سیکھ لے اور پھر ان دونوں حدیثوں کی تعلیم دے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس سے حدیث پاک کا مقام معلوم ہوتا ہے، اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس کی ایک فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ دونوں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامہ شافعا وشہیدا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سے جو شخص بھی ایسی 40 حدیثوں کو یاد کرے جو دین سے متعلق ہو، شریعت سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، اور پھر ان 40 حدیثوں کو یاد کر کے امت پر پیش کرے، امت کو بتائے، تو ایسے شخص کو اللہ پاک کل قیامت میں فقیہ یعنی ایک عالم کی شکل میں، فقیہ کی شکل میں اٹھائے۔ علماء اور فقہاء کے زمرے میں اس شخص کا شمار ہوگا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایسے شخص کے لیے شافع سفارشی بن جاؤں گا، گواہ بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اکابر نے، علماء نے، محدثین نے 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے اور مختلف متعدد 40 کے نام سے کتاب کے شائع ہوئے اسی فضیلت کو حاصل کرنے کی۔ اس سے حدیث پاک کا مقام معلوم ہوتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ علماء میں اس کا شمار ہو جائے، اور کتنا سعید اور نیک وقت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس سے حاصل ہو جائے۔ اس سے واجب کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ آگے سنیے تیسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت درود کا موقع حدیث شریف کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز حدیث شریف پڑھا رہے ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا موقع ملا۔ تو فرماتے ہیں کہ گویا اس حدیث کے مصداق اہل حدیث ہیں، یعنی محدثین ہیں، حدیث کے پڑھانے والے ہیں، حدیث کے پڑھنے والے ہیں، کہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے، حدیث کے سننے اور سنانے کی برکت سے کل قیامت میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چوتھی حدیث سنیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک موقع سے صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے جانشینوں پہ رحم کیجیے۔ صحابہ کرام نے کہا، من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون لوگ ہیں جنہیں آپ رحمت کی دعائیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، کہ میرے جانشین، میرے خلیفہ وہ لوگ ہیں جو احادیث کو نقل کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان احادیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی حدیث کے پڑھانے والے، حدیث کے پڑھنے والے یہ میرے جانشین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی میرے جانشین ہیں، حاجی میرے جانشین ہیں، ڈاکٹر میرے جانشین ہیں، انجینئر میرے جانشین ہیں، نہیں فرمایا تو کیا فرمایا؟ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے میرے جانشین ہیں۔ اس سے حدیث پاک کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث کے پڑھانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی حاصل ہوئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ کلمہ کو، وہ ایمان والا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، شرف ملاقات حاصل نہیں کیا، لیکن وہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا شغل رکھتا ہے، حدیث کا مشغلہ ہے، تو ایسے لوگ، ایسے ایمان والے، ایسے کلمہ گو وہ اہل النبی ہیں، نبی کے اہل ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل الحدیث ہم اہل النبی، محدثین، حدیث کے پڑھانے والے وہ اہل نبی ہیں، نبی کے اہل ہیں۔ اگرچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں کی، انہیں صحبت نہیں ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی صحبت انہیں ملتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، احادیث کو وہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو حدیث کے پڑھانے والے، حدیث کے شغل رکھنے والے، حدیث کے شغل سے
رہنے والے کو نبی کا اہل کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی اونچی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. یہ اہل ہونا کس وجہ سے ہوا؟ حدیث پاک, اس حدیث پاک کا مقام معلوم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے خوب نام سنا ہوگا شیخ عبدالعزیز دباغ مصری کا, جو مادرزاد ولی تھے, ماں کے پیٹ سے ہی گویا ولی بن کر کے پیدا ہوئے. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف گزرے, کشف بہت ہوتا, مکاشفہ بہت کرتے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مکاشفے میں گئے, مراقبے میں گئے, ان کو کشف ہوا. کیا کشف ہوا؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہے, مجمع کثیر ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے دھاگا ایک نکل رہا ہے اور کچھ لوگوں کے سینے تک وہ دھاگا چمک رہا ہے. مجمع میں کچھ لوگوں کے سینے تک دھاگا چمک رہا ہے, لگ رہا ہے, جو دھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکل رہا ہے. مکاشفہ ہی میں بتایا گیا ان کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے سے دھاگا چمک رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ خوش نصیب ہیں جو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. کیا بات معلوم ہے کہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے سے ایک نسبت جڑ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ربط قائم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے حدیث کی عظمت, یہ ہے حدیث کا مقام. بزرگوں اور عزیز طلبہ, سب سے پہلے میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا اور فارغ ہونے والے طلبہ سے کہوں گا کہ آپ کی نسبت بہت اونچی ہو گئی, آپ کی نسبت بہت عالی ہو گئی ہے. خدا را اس نسبت کی آپ قدر کیجیے, اس نسبت کی قدر کیجیے. نعمت پہ قدر, نعمت کی قدر اور اس پہ شکر اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے آپ اس نسبت کو ضائع ہونے نہیں دیں. پوری زندگی اپنے اندر حدیث کی, احادیث نبویہ کی روشنی کو باقی رکھیں, یہی آپ کی کامیابی ہے. اور عوام الناس سے, دیگر لوگوں سے, حاضرین سے, مہمانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حدیث کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور خدا را اپنی اولاد کو بھی آپ مدرسے میں حدیث پڑھنے کے لیے بھیجیں, جامعہ رحمانی میں بھیجیں, تاکہ یہ مقام آپ کی اولاد کو بھی حاصل ہو اور پھر ان کے ذریعے سے یہ سعادت آپ کو بھی حاصل ہو. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ بلکہ توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ. ah